بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے۔ جماعت نام اردو قواعد و انشاء میں سے مکالمہ نویسی جاری تھا اور آج ہم مکالمہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مکالمہ نمبر 4 تک پڑھ لیا اور آج کا جو مکالمہ ہے اس کا عنوان ہے تاریخ پاکستان۔ میں نے آپ کو کل بھی پہلی ویڈیو میں بھی بچوں یہ بتایا تھا کہ مکالمے کی سب سے جو بڑی صفت ہے وہ یہ کہ پڑھتے ہوئے آپ کے جملے تأثر دے رہے ہوں جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ اگر سوال کا ہے تو وہ سوالیہ انداز ہو، اگر وہ حکم ہے تو تحکمانہ انداز ہو، اگر وہ ادب پر مشتمل ہے تو مؤدبانہ انداز ہو، اور اگر وہ چھوٹے سے بات کی جا رہی ہے تو اس میں مشفقانہ انداز ظاہر ہو رہا ہو۔ تو اس طرح سے آپ جو مکالمہ لکھیں گے یا بولیں گے وہ مؤثر بھی ہوگا، اور اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کے نمبر بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ پھر آپ نے الفاظ کا چناؤ بھی اچھے انداز میں کرنا ہے، بہت زیادہ مشکل الفاظ بھی نہ ہوں لیکن بہت زیادہ ہلکے اور بازاری الفاظ بھی نہ ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں گے اس مکالمے میں کہ کافی اچھے انداز میں انہوں نے لکھا۔ تاریخ پاکستان، کلاس میں لڑکے شور مچا رہے ہیں، استاد صاحب کے آتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ وہ منظر بیان کر رہے ہیں جس کے بعد اس مکالمے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ استاد آتے ہی سوال شروع کرتے ہیں، تو جب سوال کر دیا جائے بچوں سے تو عموماً وہ خاموش ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ ہر ایک اس کے جواب کے سوچنے میں لگ جاتا ہے۔ تو استاد کہتے ہیں کہ انس بتائیے پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ دیکھیں بھی بچوں، انس اس کے بعد ندائیہ ہے، گویا آپ کسی کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، تو اس انداز سے انس بتائیے پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ سوالیہ۔ انس پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ استاد دوسرا سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یعنی سب سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کی بادشاہت کس نے قائم کی؟ تو انس کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے سلطنت محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ ہموار کیا۔ محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ ہموار کیا، یا سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری نے سلطنت کا راستہ ہموار کیا۔ یہ تھوڑا سا لکھنے میں شاید کوئی مسئلہ ہے کہ دیکھیں محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے سلطان ہے، سلطنت نے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ ہموار کیا۔ یہ سلطنت کی جگہ پہ لفظ سلطان ہے۔ استاد شاباش، محمد بن قاسم نے کس سن میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا؟ صابر دوسرا شاگرد 712 عیسوی تھا جبکہ اس نوجوان فاتح نے راجہ دائر کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کی۔ استاد سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر وسعت دی؟ یعنی دو سوال پوچھ لیے ہوئے بچوں، ایک تو یہ کہ سلطان محمود غزنوی نے جب ہندوستان فتح کیا تو کتنے حملے کیے، اور دوسری بات یہ کہ کہاں سے کہاں تک اس نے سلطنت قائم کی، کتنی اس کو مزید وسیع کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اس نے اپنی سلطنت کو کتنی وسعت دی؟
تو امیر الحسن بچہ ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پنجاب و سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کر لیا۔ استاد سلطان محمود غوری نے دہلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی۔ اب بتائیے کہ مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟ عبداللہ۔ ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ اس کے بعد خلجی، تغلق، لودھی خاندان حکمران رہے۔ استاد مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا اور اس دور کے مشہور حکمرانوں کے نام بتائیے؟ محمود الحسن۔ مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب و بہادر شاہ ظفر ہیں۔ استاد ہندوستان پر 1000 سالہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا؟ اسلام یعنی ہندوستان پر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہ 1000 سال تک چلتی رہی تو خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا؟ مقصود احمد کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حاکم ہو گئے۔ استاد پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا؟ پاکستان کس طرح وجود میں آیا، کیسے قائم ہوا؟ طاہر شہزاد۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو گئی تھی۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ علامہ اقبال نے قوم کو جھنجھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز محنت اور جد و جہد نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر لیا کہ پاک و ہند کے وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان کے نام سے آزاد و آباد رہیں۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے حاکم مقرر ہوئے۔ تو بھائی بچوں یہ جو آخری سوال ہے کہ پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا، یعنی یہ جو نظریہ پاکستان کے عنوان سے آپ نے کہیں اگر پڑھا ہو تو وہ ہے اس کا جواب، اور پھر 2 قومی نظریہ ہے اس کا جواب کہ برصغیر پاک و ہند میں پہلے جب مسلمانوں کی 1000 سال تک حکومت رہی تو انہوں نے ہندوؤں کو ایک اقلیت کے طور پر اپنے ساتھ چلایا اور کسی پر کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں کی، لیکن جب انگریز کی حکومت آئی اور انگریز نے ہندو کو اپنے ساتھ ملایا اور بلکہ ہندو ہی نے انگریز کو جڑیں پکڑنے کا موقع دیا، تو پھر وہ دونوں چونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی قوم ہیں، اس کے اعتبار سے وہ دونوں مل گئے، تو اب مسلمانوں کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اب آہستہ آہستہ جب ظلم سہتے مسلمانوں کے اندر ایک چیز نے جنم لیا کہ اب چونکہ برصغیر سب پہ تو حکومت ممکن نہیں رہی، تو کیوں نہ ایسا کوئی فارمولہ اپنایا جائے جس سے مسلمانوں کو ان کا الگ وطن انہیں مل جائے اور اس پر وہ اپنی حکومت قائم کر لیں۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال نے پھر یہ نظریہ پیش کیا جس کو 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، اور اس پہ مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی اور اپنی تقاریر اور پروگرامز کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کے اندر آگہی پیدا کی، اور پھر قائد اعظم جو ولایت میں تھے ان کو بلایا اور وہ ایک اچھے مدبر اور سمجھدار وکیل تھے، اس لیے انہوں نے اس طریقے سے اس بات کو آگے بڑھایا، اور جب وہ انگریز اور ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس پر بات ہوئی تو انہیں یہ منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، اور اس وطن کا نام پاکستان رکھا گیا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو بچوں یہ ہے مکالمہ جس کو تاریخ پاکستان کے عنوان سے پیش کیا گیا۔ آپ حضرات نے مکالمہ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو تواریخ ہیں، کوئی بھی کام اگر تاریخ کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ تاریخ غلط نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان بنا کب تو 14 اگست 1947 کی جگہ پہ آپ 48 یا 50 لکھ دیں تو پھر یہ مکالمے کا حسن خراب کر دے گی یہ بات۔ اس لیے آپ نے درست سوال و جوابات کے ساتھ یہ مکالمہ لکھنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔